میں ڈائریکٹ سوال پہ آنا چاہوں گی کہ جو یہ ڈیفنس میں ایک کار ایکسیڈنٹ جس کو پہلے ہم سمجھ رہے تھے وہ اب جو ہے جس کے بارے میں فائنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حادثہ نہیں تھا, وہ ایک قتل تھا اور یہ سوچی سمجھی ایک جو ہے وہ پلاننگ تھی. اور ابھی جو ہے وہ جیسے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پہنچے بھی ہیں ان کے متاثرہ فیملی کے گھر بھی, اور انہوں نے وہاں پہ بھی کچھ باتیں کی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ وہ کیا اپڈیٹس ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے, صرف یہ قتل ہے, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب میرے خیال سے اس کے اوپر اب بحث بند ہو جانی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سانحے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیا کلپریٹس جو ہیں وہ سزا کے مستحق قرار دیے جائیں گے کہ نہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ بڑی فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر دے گیٹ اسکاٹ فری. میں آپ کو ایک مثال, بے پناہ مثالیں ہیں, آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر شاہ زیب کو قتل کیا گیا تھا. شارف جتوئی صاحب جو تھے, ان کے باپ کے پاس چونکہ پیسہ تھا, انہوں نے ان کے جو وارثین تھے, ان متاثرین تھے, جو ان کو بھی چپ کرایا, جو پولیس تھی اس کو بھی بیک فٹ پہ ڈالا. بیٹا صاحب امریکہ میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں, کافی دیر تک وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتالوں کے اندر عیش کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ روایت ختم ہونی چاہیے میرے خیال سے. جس طریقے سے اس کے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لگتا یہ ہے کہ یہ بھی کسی دولت مند باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی. پہلی بات تو یہ کہ ان کی عمر گاڑی چلانے کی نہیں ہے. یہ تو اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو پتنگ بازی پر جب پابندی لگی تھی تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ جو بچہ چھوٹی عمر کا پتنگ اڑائے گا اس کی بجائے اس کے باپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور اس کو سزا کا مستحق قرار دینا چاہیے. میرے خیال سے یہاں بھی اسی قسم کا قانون ہونا چاہیے کہ جو باپ گاڑی کی چابی اپنے ایسے عمر کے بچے کو دیتے ہیں جو گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہے, ان کو ساتھ گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے 2-3 انسیڈنٹ اوپر نیچے ہوئے ہیں. اور وہاں پر بھی لوگوں کا بڑا کنسرن ہے. ریزیڈنٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ رہنے کی جگہ ہے, یہ یہاں پر کار کی ریسوں کے مقابلوں کی یا موٹر سائیکل کے ریسوں کے مقابلوں کی نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے 9-9, 10-10, 11-11 سال کے بچے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. تو یہ جو نئی ٹرینڈ ہے اس کو آپ ایک ہی صورت میں ختم کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے سٹینڈرڈ لاز بنائیں کہ اس سے والدین سمیت متعلقہ بچہ جو ہے. تو بخاری صاحب لاز تو آلریڈی موجود بھی ہیں نا, لیکن وہ یہی بات ہے, وہ جو آپ والی بات کہ جو ریچسٹ پیپل ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا ایلیٹ جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور غریب کو دبا دیا. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی تعریف کرنی چاہیے میرے خیال سے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب. ایک تو یہ کہ وہ ہر کسی بھی سانحے کے متاثرین جو ہیں ان کے گھروں کو پہنچتے ہیں. تسلی بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کسی کے دکھ کو کم کرنے کا. تو وہاں وہ گئے ہیں, انہوں نے 2-3 باتیں جو کہی ہیں وہ میرے خیال سے جلدی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. وہ سن تو چکے ہوں گے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مرڈر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جو قاتل کے گھر والے تھے انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کر کے اس کے اوپر خوشی منائی ہے. تیسرا یہ کہ ایک ایسا پولیس آفیسر جو یعنی جنہوں نے مارا ہے 6 افراد کو, ان کے حق میں یعنی دباؤ اپنا استعمال کر رہا تھا, اس کو بھی چیف منسٹر صاحب نے معطل کر دیا. یعنی متاثرہ فیملی پر دباؤ ڈال رہا تھا. کریکٹ, ایبسولوٹلی. دیکھیے یہ واقعہ جو ہے اس کو مثال بنا کے آئندہ ایسے سانحات سے بچنے کی کوشش کرنے میں میرے خیال سے کسی تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے ایسے بچوں کے والدین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا نقصان کر کے آئیں گے, آپ کی اپنی بھی تباہی ہوگی. آپ مقدمے بھگتیں گے, آپ کے بچے کو سزا ہو سکتی ہے, اس کا کیریئر ختم ہو سکتا ہے, بچے کا مستقبل خراب. تو ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری جو ہے اس کے مطابق ایکٹ کریں اور ان کو اس قسم کی واردات کرنے سے, اس قسم کی یعنی غیر قانونی طور پر ڈرائیونگ کرنے سے روکیں. ٹھیک. اور یہ باقاعدہ جو ہے مہم بھی بار بار پولیس کی طرف سے چلائی جاتی ہے کہ جو کم عمر بچے ہیں ان کو ڈرائیونگ سے روکا جا سکے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ.